अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 36 स्टार्ट करेंगे। तुम सुबह चल रही हो मेरे साथ। सालार नाइट ड्रेस में मलबूस चंद लम्हे पहले वॉशरूम से निकला था। पहली दफ़ा की तरह इस बार भी वो उसी खिड़की के सामने खड़ी थी। हाँ, उसने सालार को देखे बगैर कहा, तबीयत ठीक है तुम्हारी? अपने बेड पर बैठते हुए उसने गौर से अमामा को देखा। हाँ, उसने उसी अंदाज में जवाब दिया। सालार कंबल खींचते हुए बेड पर लेट गया। अमामा ने पलट कर उसे देखा। वो अपने सेल पर अलार्म सेट कर रहा था। वो सोचे समझे बगैर उसकी तरफ आ गई। सालार ने चौंक कर उसे देखा। वो कुछ कहे बगैर उसके करीब बैठ गई। सेल फोन साइड टेबल पर रखते हुए वो हैरान हुआ। वो परेशान थी और ये पूछने के लिए उसे अब तस्दीक की ज़रूरत नहीं थी। वो पहले की तरह अब भी उसकी उदासी को इस्लामाबाद आने का नतीजा ही समझा था। लेटे लेटे सालार ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो उसके हाथ की गिरफ्त में अपने हाथ को देखती रही। फिर उसने नज़रें उठाकर सालार को देखा। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो बौंचका सा रह गया। फिर किससे शादी करनी चाहिए थी? वो हैरान हुआ। किसी से भी, मेरे अलावा किसी से भी। अच्छा मशवरा है, लेकिन देर से मिला है। उसने बात मजाक में उड़ाने की कोशिश की। अमामा ने हाथ छुड़ा दिया। तुम पछता रहे हो ना अब? वो उठकर बैठ गया। मैं क्यों पछताऊंगा? वो अब संजीदा हो गया। तुम्हें पता होगा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन सालार ने उसे रोक दिया। नहीं, मुझे नहीं पता, तुम बता दो। वो वाकई हैरत ज़दा था। तुम्हारा भी दिल चाहता होगा कि कोई तुम्हें भी कपड़े दे, तोहफ़े दे। और वो बात मुकम्मल न कर सकी। उसकी आवाज़ पहले भराई और फिर आंसू टपकने लगे। वो हक्का बक्का उसका चेहरा देख रहा था। जो बात उसके वहमो गुमान में भी ना थी, वो उसके लिए एहसास जुर्म बन रही थी। मेरे खुदाया, अम्मा, तुम क्या क्या सोचती रहती हो? वो वाकई शशदर था। वो अपनी आंखों को रगड़कर साफ करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बस तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो दिल बर्दाश्ता थी। बात तोहफों की नहीं थी, बल्कि सबकी ही थी, जो लाउंज में बैठे इन लोगों के दरमियान उसने महसूस की थी। सालार ने जवाब में कुछ कहने की बजाय उसे गले से लगाकर तसल्ली देने वाले अंदाज में थपका। उसे तसल्ली नहीं हुई। उसने उसका हाथ हटाया और उठकर चली गई। आधे घंटे तक वॉशरूम में आंसू बहाने के बाद उसके दिल का बोझ तो हल्का नहीं हुआ, अलबत्ता उसके सर में दर्द होने लगा था। कपड़े तब्दील करके जब वो वापस कमरे में आई तो वो कमरे की लाइट ऑन किए हुए उसी तरह बेड पर बैठा हुआ था। अम्मा को कुछ शर्मिंदगी हुई। वो उससे कुछ न कहती तो ठीक था। वो उससे नज़रें मिलाए बगैर बेड की दूसरी तरफ आकर लेट गई। वो भी लाइट्स ऑफ करके लेट गया। उसने अम्मा को मुखातिब नहीं किया था और ये उसके लिए जैसे नेमत थी। मामा बीबी, आप इतनी अक्लमंद नहीं जितना मैं आपको समझता था। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आप खासी हमाकत का मुजाहिरा करती हैं। अगली सुबह गांव जाते हुए ड्राइविंग के दौरान वो बेहद संजीदगी से उसे कह रहा था। वो सामने सड़क को देखती रही। क्या हो जाता है तुम्हें बैठे बिठाए? क्यों उल्टी सीधी बातें सोचती रहती हो? तुम अब मुझसे इस तरह की बातें करके मुझे अपसेट कर रहे हो। उसने निहायत बेजारी से कहा। मैं बात करूँगा, उसने जवाबन उसे डांटा था। मुझे ससुराल के कपड़ों और तोहफ़ में दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं ईद पर ससुराल से आए कपड़े पहनूंगा? हाँ, अलबत्ता तुम्हें अगर इस बात का दुख है कि तुम्हें तोहफ़ नहीं मिले तो। हाँ, है मुझे दुख। फिर
امامہ نے بے حد خفگی سے اس کی بات کاٹی۔ تو پھر یہ ہے کہ میں تمہیں لے دیتا ہوں یہ سب کچھ، پہلے بھی لے کر دیے ہیں۔ سالار کا لہجہ کچھ نرم پڑا۔ تم یہ سب کچھ نہیں سمجھ سکتے، امامہ نے اسی انداز میں کہا۔ ہاں ہو سکتا ہے، لیکن تم بھی یہ بات سمجھ لو کہ کچھ چیزیں تم بدل نہیں سکتی، تمہیں اسے قبول کرنا ہوگا۔ کیا تو ہے، تو پھر اتنا رونا کیوں؟ سب نے محسوس کیا ہوگا کہ میری فیملی نے، اس نے رنجیدہ ہوتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ تم سے کسی نے کچھ کہا نہیں؟ تو پھر؟ کہا نہیں، لیکن پھر بھی دل میں سوچا تو ہوگا نا۔ تم ان کے دلوں تک مت جاؤ، جو میں کہہ رہا ہوں تم صرف وہ سنو۔ سالار نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ بے معنی چیزیں ہیں۔ ایک نارمل ارینج میرج ہوتی تو بھی میں سسرال سے کوئی تحائف لینا پسند نہیں کرتا۔ جن رواجوں کو میں پسند نہیں کرتا ان کی وجہ سے کوئی حسرت اور پچھتاوے بھی نہیں مجھے۔ تم سے زیادہ کوئی قیمتی گفٹ ہو سکتا ہے میرے لیے؟ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کی بات سے متاثر نہیں ہو رہی ہوگی۔ اس نے امامہ سے مزید کچھ نہ کہا۔ ایک وسیع و عریض کمپاؤنڈ اور اس کے اندر موجود چھوٹی بڑی عمارتوں نے چند لمحوں کے لیے امامہ کو حیران کر دیا۔ اس نے سالار سے اس اسکول اور دوسرے پروجیکٹس کے بارے میں سرسری تذکرہ سنا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کام اتنا منظم ہو رہا ہے۔ کمپاؤنڈ میں آج صرف ڈسپنسری کھلی تھی اور اس وقت بھی وہاں مریضوں کی ایک خاصی تعداد موجود تھی۔ یہ عید کی تعطیلات تھیں۔ سالار کی گاڑی کو کمپاؤنڈ میں داخل ہوتے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے کمپاؤنڈ میں ہلچل مچ گئی۔ کیئر ٹیکر اسٹاف ایک دم الرٹ ہو گئے۔ وہاں کام کرنے والے اکثر افراد آج چھٹی پر تھے، اور جو وہاں موجود تھے انہوں نے کمپاؤنڈ کے آخری کونے میں نیکسی کے سامنے گاڑی روکنے کے بعد سالار کے ساتھ گاڑی سے نکلنے والی چادر میں ملبوس اس لڑکی کو دلچسپی سے دیکھا۔ نیکسی کا چوکیدار پہلا آدمی تھا جسے سالار نے اپنی بیوی سے متعارف کراتے ہوئے اپنی شادی کے بارے میں مطلع کیا تھا، اور وہ جانتا تھا جب تک وہ عمارت کے دوسرے حصے تک جائے گا تب تک اس کی شادی کی خبر ہر طرف پھیل چکی ہوگی۔ نیکسی کے سامنے موجود لان سے گزرتے ہوئے امامہ نے بڑی دلچسپی سے اپنے قرب و جوار میں نظر دوڑائی۔ بہت عرصے بعد وہ ایسی کھلی فضا میں سانس لے رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے اداسی کی ہر کیفیت کو اس نے غائب ہوتے محسوس کیا۔ ہم یہاں بیٹھ جاتے ہیں، نیکسی کے برآمدے میں پہنچتے ہی اس نے سالار سے کہا، جو چوکیدار سے دروازہ کھلوا رہا تھا۔ نہیں، یہاں کچھ دیر بعد تمہیں سردی لگے گی۔ اندر لاؤنج میں بیٹھ کر بھی تمہیں یہ سب کچھ اسی طرح نظر آئے گا۔ فی الحال ذرا میں ڈسپنسری کا ایک راؤنڈ لوں گا، تمہیں اگر یہاں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ، سالار نے اس سے کہا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گی، اس نے فوراً کہا۔ کبھی ہم بھی یہاں رہنے کے لیے آئیں گے، اس نے بے اختیار کہا۔ اچھا، امامہ کو لگا جیسے وہ اسے بہلا رہا ہے۔ 10 منٹ بعد وہ اسے مرکزی عمارت اور اس سے منسلک دوسرے حصے دکھا رہا تھا، اور اسٹاف کو کچھ ہدایات بھی دیتا جا رہا تھا۔ وہ سب لوگ کہہ رہے ہیں مٹھائی کھلائیں جی، چوکیدار نے سالار کو دوسرے لوگوں کی فرمائش سنا دی۔ چلیں آج افطار اور افطار ڈنر کا انتظام کر لیں، میں اکاؤنٹنٹ کو بتا دیتا ہوں، سالار نے مسکرا کر کہا۔ 2 گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد جب وہ اس کے ساتھ وہاں سے نکلی تو پہلی بار اپنے دل میں اس کے لیے عزت کے کچھ جذبات لیے ہوئے تھی۔ یہ سب کیوں کر رہے ہو تم؟ اس نے رستے میں اس سے پوچھا۔ اپنی بخشش کے لیے، جواب غیر متوقع تھا، لیکن کہنے والا بھی تو سالار سکندر تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے رحم دل ہو۔ چند لمحے خاموش رہ کر امامہ نے اس سے کہا، نہیں، رحم دل نہیں ہوں، نہ ہی ترس کھا کے کسی کے لیے کچھ کر رہا ہوں، ذمہ داری سمجھ کے کر رہا ہوں۔ رحم دل ہوتا تو مسئلہ ہی کیا تھا؟ آخری جملہ اس نے جیسے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیسے شروع کیا یہ سب کچھ؟
وہ اسے فرقان سے اپنی ملاقات اور اس پروجیکٹ کے آغاز کے بارے میں بتانے لگا۔ وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ اس کے خاموش ہونے پر اس نے جیسے سراہنے والے انداز میں کہا، بہت مشکل کام تھا۔ نہیں، وہ لائف سٹائل بدلنا زیادہ مشکل تھا جو میرا تھا۔ وہ چند لمحے بول نہ سکی۔ اس کا اشارہ جس طرف تھا اسے یاد کرنا بہت تکلیف دہ تھا۔ ہر کوئی اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، وہ مدھم آواز میں بولی۔ ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن کرنا نہیں چاہتا۔ سروس آف ہیومینٹی کسی کی چیک لسٹ پر نہیں ہوتی۔ میں خوش قسمت تھا کہ آ گئی۔ وہ ہنسا۔ تم بہت بدل گئے ہو، اماما نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرایا۔ زندگی بدل گئی تھی، میں کیسے نہ بدلتا؟ نہ بدلتا تو سسرال سے آنے والے عید کے تحائف کے انتظار میں بیٹھا ہوتا۔ اماما نے اس کے طنز کا برا نہیں مانا۔ میں مانتی ہوں کہ میں بہت ٹپیکل ہوں، اس نے اعتراف کیا۔ ٹپیکل نہیں ہو، زندگی کو دیکھا نہیں ہے ابھی تم نے۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ کم از کم یہ تو نہ کہو، مجھے زندگی نے بہت کچھ دکھایا اور سکھایا ہے۔ اماما نے کچھ رنجیدگی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ مثلاً کیا؟ سالار نے پوچھا۔ کیا نہیں سکھایا زندگی نے؟ گنوا نہیں سکتی میں۔ بہت سبق سکھائے ہیں زندگی نے مجھے۔ سبق سکھائے ہوں گے، گر نہیں۔ اماما نے چونک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا۔ وہ سیدھی باتیں کبھی بھی نہیں کرتا تھا۔ اچھا لگ رہا ہوں کیا؟ سڑک پر نظر جمائے ڈرائیو کرتے ہوئے وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ کیا؟ وہ اسے دیکھتے ہی بری طرح گڑبڑائی۔ تم مجھے دیکھ رہی ہو اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ ماما نے حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا، پھر بے اختیار ہنس پڑی۔ چند لمحوں کے لیے واقعی وہ اسے بے حد اچھا لگا تھا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔